نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النازعات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفاطر إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا وقال جل وعلا كما ورد في سورة الكهف وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حقیقت اور مراحل اور مراتب اور شرائط جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں ہماری آج گفتگو ہے. پہلی گفتگو میں جہاد کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہم نے سمجھی. سب سے بڑی اور بنیادی یہ کہ ہم نے جہاد کو جنگ قرار دے دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی اور جنگ فرض کفایہ ہے. لہذا جہاد فی سبیل اللہ بھی ہمارے تصور دین میں وہ پسے پش چلا گیا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیک برنر پر چلا گیا. اور تیسری سب سے زیادہ خوفناک غلطی یہ ہوئی، کوئی مسلمان بادشاہ ظالم ہو، جابر ہو، بدماش ہو، زانی ہو، شرابی ہو، نہ خود دین پر قائم ہو نہ دین کو قائم کرتا ہو، وہ اگر صرف ہوس ملک گیری کے لیے کسی غیر مسلم ملک پر حملہ کرے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان غلط فہمیوں کا ازالہ بہت ضروری ہے. چنانچہ جو میں نے جہاد اور قتال کا فرق بیان کیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کا قرآن میں ذکر ہے. جہاد فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے. اس کے ضمن میں ایک حدیث میں آج آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال رواہ ابو داود رحمہ اللہ. یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جہاد اس دن سے جاری ہے جس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اور یہ جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا. جیسے سورہ صف میں ہم نے دیکھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی ہے اور قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی ہے، ایسے یہاں بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت کے فوراً بعد قتال فی سبیل اللہ شروع نہیں ہوا، وہ تو 15 برس کے بعد ہوا ہے، لیکن جہاد کا لفظ استعمال ہوا. الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ، جیسے ہی اللہ نے مجھے مبعوث کیا جہاد شروع ہو گیا. اب یہ جاری رہے گا اور آخری جہاد قتال، جبکہ دجال کے خلاف جو ہے میری امت کا آخری حصہ جنگ کرے. تو جہاد اور قتال یہ دونوں لفظ اس حدیث میں آ گئے. دوسری گفتگو میں ہم نے لغوی بحث کی. جہاد بنا ہے جہد سے، جہد کے معنی کوشش، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ. جہاد کے معنی ہے ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، کشاکش. قتال بنا ہے قتل سے، اور اس قتل کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اسی کا لفظ جب بنتا ہے قتال تو قتل دو طرفہ ہو جاتا ہے. یہ دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، یہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں. تو یہ لغوی معنی ہو گئے. پھر میں نے عرض کیا ایک جہاد وہ ہے جو یونیورسل ہے. ہر لیونگ بینگ جو ہے، ذی حیات، جو بھی ہستی ہے، ایک امیبا ہو، ون سیلولر، یا انسان ہو، ہومو سیپینس، یہ سب کے سب جہاد زندگی یا جہاد زندگانی میں مصروف ہے. اپنی زندگی کے لیے، اپنی بقا کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس میں مقابلہ ہے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس کا لفظ
اور سروائیول آف دی فٹسٹ، محنت کرنی پڑتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، مفادات ٹکراتے ہیں، جہاد سب کر رہے ہیں، مسلم بھی کریں گے، غیر مسلم بھی کریں گے۔ البتہ جب مسلمان کرتا ہے اور وہ شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کرتا ہے تو یہ در حقیقت اس کا جہاد جو ہے یہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک جہاد ہوا پہلا، جس میں کہ ہر لیونگ بینگ جو ہے مصروف ہے۔ دوسرا جہاد ہے ہیومن لیول پر، سب سے بنیادی جہاد، جہاد فی سبیل الحقوق، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن حاصل کرنے کے لیے، حریت حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی اور حقوق ہیں جو غاصب کو ڈکٹیٹر بیٹھ گیا ہے، سارے حقوق جو ہیں اس نے غصب کر لیے، ان کے خلاف جد و جہد، جہاد۔ اب یہ بھی اب کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ہندوؤں نے بھی کیا انگریز کے خلاف، مسلمانوں نے بھی کیا۔ اسی طریقے سے فار ایسٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے مسلمانوں نے بھی کیا، ولندیزیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اور ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں اور بھی جو تھے انہوں نے بھی کیا۔ جنوبی افریقہ کے جو کرسچن ممالک ہیں انہوں نے بھی جہاد کیا، آزادی حاصل کی۔ تو یہ جہاد فی سبیل الحریت ہے، جسے غلطی سے جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ جہاد فی سبیل الحریت ہے، جائز ہے، اور اس میں بھی جو جان دے گا وہ ایک شہادت کا ایک رتبہ حاصل کرے گا، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے کرے، کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے، تو اس کو بھی شہادت کا رتبہ حاصل ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، اچھا بھائی جو کچھ میرے پاس ہے لے لو، یہ لو بٹوا ہے، یہ گھڑی ہے، یہ پین لے لو، میری جان بخشی کرو، اور ایک یہ کہ آپ رزسٹ کرتے ہیں۔ اس رزسٹنس میں جبکہ آپ نے مال کو بچانے کے لیے آپ نے رزسٹنس کی ہے، اگر آپ مارے جائیں تو یہ بھی شہادت ہے۔ اب اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا تیسرا لیول، وہ ہے کسی نظریے اور نظام کے لیے جہاد، جیسے نظریہ مارکسزم ایک فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا۔ داس کیپیٹال ایک کتاب، مشہور کتاب ہے، اقبال نے کہا نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب، وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن صاحب کتاب تھا، کتاب اس کی بغل میں تھی، بڑی زوردار کتاب تھی جس نے ہلا کر رکھ دیا نوع انسانی، جس نے پوزس کیا بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو۔ اس نظریے کی بنیاد پر نظام قائم ہوا، وہ کمیونزم۔ تو نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد، یہ ہیومن لیول پر ہائیسٹ لیول کا جہاد ہے۔ اسی میں اب آئے گا فی سبیل اللہ جہاد، اس میں یہ کہ اللہ پر یقین اور ایمان، اس کا جہاد، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا جہاد۔ ایمان ہمارا نظریہ ہے، ہمارا فلسفہ ہے، ہماری بنیاد ہے، اور اسلام کا نظام دین حق یہ اس نظریے کے اوپر مبنی نظام ہے۔ تو اس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ اس جہاد کے 3 لیول ہیں بڑے، اور آج آپ کے سامنے پہلے لیول پر بات ہونی ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر لیول کے 3 سب لیولز ہیں، 3 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 9 لیولز بن جائیں گے۔ 8 جو ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوں گے، اور 9 قتال فی سبیل اللہ ہوں گے۔ وہ 3 کیا ہیں اصولی طور پر سمجھ لیجئے، جو نظریہ آپ نے اختیار کیا ہے پہلے عملاً اس پر خود آپ کاربند ہو، ورنہ تو آپ منافق ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اس نظریے کا پرچار کر رہے ہیں، خود اس نظریے پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 2 ہوگا اس نظریے کو پھیلائیں، عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، دعوت دیں لوگوں کو، اس نظریے کو قبول کریں۔ اور تیسرا یہ کہ پھر اس نظریے کی بنیاد پر جو نظام ہے اسے قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ یہ 3 ہیں مین لیول، اور ہر لیول پر 3 جو سب لیولز ہیں۔ تو آج پہلے لیول پر گفتگو ہے۔ آپ نے اگر نظریہ واقعتاً اختیار کر لیا، کیا میرا خالق، مالک، رب، آقا اللہ ہے، میری یہ زندگی عارضی سی زندگی ہے، اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ کے رسول جو آتے رہے ہیں وہ اس لیے آئے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، یہ نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، آقا نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے. گویا کہ اب اطاعت کرنی ہوگی اللہ کی، اللہ کے رسول کی. یہ پہلی منزل ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے اور خود مجاہد فی سبیل اللہ بنے پھرتے ہیں تو آپ سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں. پہلے تو اس نظریے کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے. اچھا، اس نظریے کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا جہاد ہوگا آپ کے اپنے نفس کے خلاف. یہ چونکہ جو ہے نفس اندھا بہرا ہے، جب تک اس کو آپ دبائیں گے نہیں آپ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ پہلا جہاد یہ ہے. میں نے اس لیے سورہ نازعات کی آیات آپ کو سنائی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اور دنیا ہی کی زندگی کو اپنا مقصود بنا لیا. یہیں کا عیش، یہیں کی آسائشیں، یہیں کا مال، یہیں کی دولت، یہیں کا اقتدار، یہ ہمارا مطلوب مقصود بن جائے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور وہ کہ جو ڈرتا رہا کہ مجھے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. I have to face the grand accountability of the day of judgment. ڈرتا رہا، لرزاں ترساں رہا، اور اپنے نفس کو روکے رکھا اس نے اپنی خواہشات سے. نفس کے خواہشات جو ہیں اس کی لگام کھینچ کر رکھی. گھوڑے کی لگام کھینچ کر نہیں رکھیں گے تو وہ سرکش ہو جائے گا، وہ پھر آپ کو کسی کھائی میں پٹک دے گا. تو ظاہر بات ہے کہ سوار وہی ہے جو گھوڑے کو قابو میں رکھے. یہ نفس ہمارا گھوڑا ہے اور ہماری خودی یا ہمارا قلب یا ہماری روح اس کی سوار ہے. اب یہ کشاکش ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے. سرکاری ملازم ہے، اسے رشوت پیش کی جا رہی ہے، اندر سے کوئی شے کہہ رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے لے لو. سبھی لیتے ہیں. پھر بڑے پرابلم ہے، بچے کی فیس نہیں دی جا چکی ہے، مکان کا کرایہ نہیں دیا جا سکا ہے. ایکسپٹ اٹ. اندر ہی سے کوئی شے کہے گی، وہ دل ہے، ضمیر ہے، روح ہے، نہیں 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 یہ حرام. ہو گئی نہیں کشاکش، رسہ کشی. اب آپ نے فیصلہ دیا نفس کے حق میں تو آپ نفس کے غلام ہو گئے، اور اگر آپ نے نفس کے خلاف فیصلہ دیا تو اب آپ مومن ہیں. اللہ کے ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے فیصلہ کیا. یہ نفس جو ہے بہت منہ گھوڑا ہے، بہت منہ. اس کے جو داعیات ہیں، جو اس کے تقاضے، جو اس کے موٹیوز ہیں، بہت پورٹنٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ انہی کی بنیاد پر تو حیات ہے. اگر یہ موٹیوز نہ ہو تو زندگی کیسے چلے گی؟ جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کی حفاظت، اور ایک ہے اپنے نسل کی حفاظت. جنسی جذبہ کس لیے؟ اگر یہ نہ ہو تو کون شادیاں کرے اور کون کا کیڑ پالے؟ اولاد کو پالنا کو آسان کام ہے، کہاں ایک پیٹ کا بھرنا، کہاں 10 پیٹوں کو بھرنا. لیکن وہ جذبہ اس لیے ہے کہ بھئی شادی کرو، اولاد ہو، ایک جذبہ ہے. تو یہ سارے انسٹنکٹس جو ہیں یہ باطل نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور حدیث یہ بھی کہتی ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، بس فرق یہ ہے کہ جائز سے پورا کرو، تقاضا ناجائز سے. چنانچہ جو رہبانیت کا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں سیلف اینیہیلیشن، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، یہ اسلام میں جائز نہیں. یہ میرا نفس بھی اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اس کا حق بھی مجھے ادا کرنا ہے. یہ رات کا آرام چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ آرام فراہم کرنا ہے. کھانے کو مانگتا ہے تو اسے کھانے کو دینا ہے. جنسی تقاضا ہے اسے پورا کرنا، جائز سے، ناجائز سے نہیں، حلال سے، حرام سے نہیں. اس اعتبار سے یہ کشاکش ہر شخص محسوس کرتا. یہ ہے پہلا جہاد. یہ منزل اگر سر نہ ہو اور آپ بنے پھرتے ہو مجاہد فی سبیل اللہ اور داعی فی سبیل اللہ اور مبلغ فی سبیل اللہ، یہ چیز جو ہے یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے. اسی لیے میں نے حدیثیں آپ کو سنائی.
حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفس، اصل مجاہد تو ہوئے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. نفس کو آپ بھولے ہوئے اور جہاد کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں سے. اللہ کا دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسے آپ نے لگام دی نہیں ہے، وہ آپ سے جو چاہتا کروا لیتا. المجاہد من جاہد نفس. اور ایک اور حدیث میں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ یہ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. جواب سنیے، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یاد رکھو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی. یہی تو نظریہ ہے تمہارا. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. اس کو یاد رکھو اور اپنے نفس کی لگامیں کھینچ کر رکھو. نفس کو کچلنا نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا انگریزی میں یہ دو اصطلاحات جو بڑی اہم ہیں. سیلف اینیہیلیشن، یہ راہبوں کا، رہبانیت کا طریقہ ہے، اسلام نے اس کو رد کر دیا. نہیں، یہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے ہمارے پاس. یہ گھوڑا ہے، اسے استعمال کرو، صحیح طریقے پر استعمال کرو. گھوڑے کو مارتے تو نہیں، گھوڑے کو سدھاتے ہیں، گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہیں، گھوڑے سے کام لیتے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے متوازن تعلیم ممکن نہیں، ورنہ تو نفس کے خلاف، نفس کے خلاف، نفس کے خلاف. نہیں بھائی، اس نفس کا بھی تم پر حق. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہارے نفس کا بھی ایک حق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت درویش منش انسان تھے. بہت درویش، بہت درویش، زاہد، عابد. ساری رات کھڑے رہتے تھے نفل نماز میں، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے. نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ آنے جانے والوں سے کوئی سروکار، نہ دوستوں سے کوئی سروکار. حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب فرما لیا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار. مجھے یہ اطلاع پہنچی تمہارے بارے میں کہ تم پوری رات نماز پڑھتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو. عرض کیا حضور ایسا تو ہے. فرمایا لا تفعل، ہرگز مت ایسا کرو. فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. اس لیے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والے جو آئیں ان کا بھی تم پر حق ہے. لیکن اس نفس کو کنٹرول میں رکھو. اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول، سیلف اینیہیلیشن ورسس سیلف کنٹرول. لیکن یہ کہ یہ جس قدر منہ زور گھوڑا ہے، اس کے بارے میں مولانا روم نے بہت صحیح تعبیر کی ہے. بڑا پیارا شعر ہے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورعون نیرعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں. فرعون نے کہا تھا لیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میرے اختیار میں نہیں ہے؟ وہذه الانہار تجری من تحت، یہ سارا جو اریگیشن سسٹم ہے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. اسی طرح میرا نفس کہتا ہے اس جسم کے اوپر میرا حکم چلے گا، میں حاکم ہوں. یہ بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. میں نہیں جانتا خدا ودا کون ہے اور جائز ناجائز کس بلا کا نام ہے. میری مرضی پوری کرو، میری خواہش پوری کرو. نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست. لیکن فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، فوج تھی، جسے پنجابی میں بھی مدد کہتے، مدد آ گئی تو وہ عون، لاؤ لشکر اس کا. لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا آقا، سب سے بلند آقا، حاکم مطلق. میں درویش ہوں، میرے پاس فوج ووج نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دل میرا نفس یہی کہہ رہا ہے کہ یہ میری مملکت ہے، میں اس میں کسی اور کی دخل اندازی گوارا نہیں کروں. تو پہلا جہاد نفس کے خلاف جہاد. اب اس کے ساتھ دو ذیلی جہاد اور ہیں. اس نفس کو بھڑکانے والی ایک طاقت ہے جس کا نام شیطان ہے. بڑا عالم اور زاہد تھا، بہت اونچے مقام پر تھا، لیکن جب سجدے کا حکم دیا گیا حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، راندہ درگاہ ہو گیا. لیکن اس نے قسم کھا لی کہ میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رکھوں. قرآن
اے لوگوں جان لو وہ تمہارا دشمن ہے، پہچانو اپنے دشمن کو۔ میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ فاطر کی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور بلکہ اس سے بھی اگلی بات کہی گئی ہے، تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو، تم نے تو اس کے ساتھ اشتراک کیا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں اس کو شریک کر رکھا ہے۔ کاروبار میں اگر سودی لین دین آ گیا تو شیطان تو شریک ہو گیا، تمہاری قانون سازی شریعت کے خلاف ہو رہی ہے، شیطان شریک ہو گیا۔ چنانچہ سورہ کہف میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پہ یہ شک نہ ہو کہ یہ ابلیس فرشتہ تھا، نہیں، اپنے علم اور زہد کی بنیاد پر یہ ملائکہ کے زمرے میں شامل ہو گیا تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یہ سورہ کہف میں واضح کر دیا گیا۔ ففسق عن امر ربہ، تو وہ اپنے رب کے حکم کے خلاف اس نے سرتابی کی۔ ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو اے لوگوں تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن، اور اسے اللہ نے زندگی دے دی ہے قیامت تک کی، اور اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے، سبز باغ دکھائے، ہر طریقے سے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ اپنے اختیار سے اس کو فالو کرتا ہے، لیکن اسے ٹیمپٹیشن کا اختیار دے دیا گیا، ترغیب، گناہ کی ترغیب، وسوسہ اندازی، جیسے کہ اس نفس میں پھونکے مارتا ہے، پھونکے مارتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان ٹھوٹنی اپنی انسان کے دل پر جمائے رکھتا ہے اور پھونکے مارتا رہتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس کی اولاد ہے، اس کی نسل ہے شیاطین جن، اور پھر اس کے پیروکار انسانوں میں سے وہ بھی ایجنٹ ہیں، وہ شیطنت میں جنات کے کام کرتے ہیں، انسانوں میں سے اس کے مرید ہو گئے۔ تو ایک یہ طاقت ہے غیر مرئی، شیطان اور اس کی ذریت یا اس کے جنات میں سے اس کے پیرو، یہ غیر مرئی نظر نہیں آتے۔ لیکن انسانوں میں سے بھی مرئی دیکھے جانے والے انسان تو دیکھے جا سکتے ہیں نا، ان میں بھی اس کے ایجنٹ ہیں، وہ لوگوں کو غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو بے حیائی کی تلقین کرتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، اس کا نام ثقافت رکھتے ہیں، اس کے لیے آرٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہے وہ بے حیائی، دلی بے حیائی۔ اس اعتبار سے ان کے خلاف جہاد یہ اس فرسٹ لیول کا سب لیول ہوا، ایک اپنے نفس کے خلاف، نفس امارہ کے خلاف، اینیمل انسٹنکٹس کے خلاف، اڈ اور لیبیڈو کے خلاف جہاد، اور پھر یہ شیطان لعین اس کے جو جنات میں سے ایجنٹ ہے اور انسانوں میں سے ایجنٹ ہے ان کے خلاف۔ اچھا تیسرا ہوتا ہے اس معاملے میں کوئی بگڑا ہوا معاشرہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی اپنے رنگ میں رکھے، جس کو آپ کہتے ہیں سوشل پریشرز۔ آپ حلال کی کمائی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے گھر والے لڑیں گے، تمہارا دماغ خراب ہوا، وہ فلاں حاجی ہے اتنے حج کیے، وہ بھی رشوت لیتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب رشوت لے رہے تھے تو انڈے اور پراٹھے کا ناشتہ ہو رہا تھا، اب سوکھی روٹی مشکل مل رہی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کے گھر والے دشمن ہوں گے۔ آپ شرعی پردہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، پوری برادری آپ کے خلاف ہو جائے گی، یو ول بی آؤٹ کاسٹ، کوئی آپ سے ملنا جلنا پسند نہیں کرے گا، خطرہ ہوگا کہ ہماری بچیوں کے لیے رشتے کہاں سے آئیں گے، کون پسند کرے گا؟ وہ داماد ہو جس گھر کا، وہ اس میں باہر بیٹھک میں بیٹھے، اندر نہ جائے، کہ محرم تو صرف اس کی بیوی ہے، اس کی بہنیں تو محرم نہیں ہیں، سالیاں جو ہے وہ تو نامحرم اندر نہیں جا سکتی، ساس محرم ہے، وہ آئے بیٹھک میں ملے، بیوی آئے،
نامحرم گھر میں نہیں جائے. کون اب اس کو پسند کرے گا آج کے دور میں؟ تو اندر جائیں، کٹکیلیاں ہوں سالیوں کے ساتھ، وہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ سوشل. اصل میں تو یہ تو سوشل زندگی ہے. تو یہ سوشل پریشرز جو ہیں یہ آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں غلط راستے پر، برائی کی طرف. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی ہجوم کسی طرف جا رہا ہے، آپ اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں، کتنی سٹرگل کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے بڑا زور لگا کر آپ چند منٹ آگے جائیں، چند قدم، اور ہجوم کا ریلا آئے اور آپ کو دھکیل کے 20 قدم پیچھے لے جائے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہجوم کے سمت میں آپ بھی چل رہے ہو تو آپ کو شاید محنت بھی نہ کرنی پڑے، ہجوم خود ہی آپ کو دھکا دے کے لے جائے گا. تو یہ دو راستے ہیں دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں. زمانہ بات ہونا سازت تو بعض زمانہ بساز. دیکھو، اگر زمانہ، ماحول، معاشرہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، تم اس کے ساتھ سازگاری کر لو، تصادم تو ختم ہو جائے گا. فرکشن ول بی اوور. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ابن الوقت ہوتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اور ایک ہوتا ہے زمانہ بات ہونا سازت تو بعض زمانہ ستیز. زمانہ اگر تمہارے خلاف ہے اور تمہارے ساتھ جو ہے ہم آہنگی نہیں کرا، اس سے جنگ کرو، لڑو اس سے. یہ ہے اصحاب ہمت، اصحاب عزیمت کا راستہ ہے. تو یہ تیسرا جہاد ہو گیا. کیا حاصل ہوا آج کی بات کا؟ نظریاتی جہاد میں سب سے پہلا جہاد خود ایمان کے تقاضوں کو عملاً اختیار کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کا اپنا نفس امارہ، آپ کی ڈیزائرز، سینشول ڈیزائرز، یہ آپ کے آڑے آئیں گے. اسے کنٹرول کرنا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. نفس کو خواہشات سے روک کر رکھنا، تھام. اس نفس میں آ کے پھونکے مارتا ہے، آگ کو مشتعل کرتا ہے. جیسے آگ ذرا بجھ رہی ہو، پھونک مارتے ہیں آپ تاکہ وہ پھر شعلہ اس کا نکل آئے. یہ شیطان کرتا ہے. اور اس کے جو جنات میں سے غیر مرئی جو اس کے ایجنٹ ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اور انسانوں میں بھی وہ جنوں سے بھی بڑھ کر شیطانوں کے مرید. ان کے خلاف جہاد کرنا. آئیڈینٹیفائی دم. یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں. جب تک انہیں پہچانیں گے نہیں ان کے خلاف تحفظ کیسے ہوگا؟ آپ معاشرے کے اندر بس رہ رہے ہیں بے پرواہی کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ شیاطین جن و انس کا آپ بڑا ترنے والا بن جائیں گے. نمبر 3 آپ کی سوسائٹی، آپ کا ماحول ہے، آپ کا معاشرہ ہے. اگر وہ بگڑا ہوا ہے، اگر تو صحیح ہے تو کیا کہنے. آپ کا دین پر چلنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے پورا کرنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اگر معاشرہ برعکس جا رہا ہے، اب آپ کیا کریں؟ اس کے خلاف آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. کشاکش ہوگی، رساکشی ہوگی، مقابلہ ہوگا. اب 2 باتیں اور نوٹ کر لیجئے اس کے بارے میں. اس جہاد کے لیے ہتھیار کون سا ہے؟ اس جہاد کے لیے ہتھیار قرآن ہے. اور قرآن بھی اس معنی میں نہیں کہ صرف آپ نے سرسری ناظرہ پڑھ لیا، نہیں. اس کو سمجھ کر دماغ میں اتارو اور دل کی گہرائیوں میں راسخ کرو. پھر یہ تمہارے نفس کے خلاف بھی تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا اور شیطان کے خلاف بھی ہتھیار ہوگا. کیونکہ جتنا گہرا یقین اندر ہوگا ایمان والا، اتنا ہی در حقیقت نفس کو آپ قابو میں کر سکیں گے. جتنا گہرا اور پختہ ایمان ہوگا اتنا ہی آپ شیطان سے لڑ سکیں گے. جتنا گہرا اور پختہ ایمان ہوگا اتنا ہی آپ معاشرے سے کشاکش کر سکیں گے. اور اس ایمان کا منبع، سرچشمہ، اس کا ذریعہ وہ صرف اور صرف قرآن ہے. لیکن سمجھ کر پڑھنا. میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ اپنا علیحدہ موضوع ہے. اور سمجھ کا ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، نہیں. ترجمہ کبھی آپ کو انسپائر نہیں کر سکے گا. آپ غالب کا ایک شعر پڑھیں اور جھوم جائیں، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیجئے، معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں. کیا ہے یہ؟
ترجمہ جو ہے انسپائر نہیں کرو. عربی سیکھیں, اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں. یہ قرآن جب انسان کے اندر اترتا ہے, اس کو بہت خوبصورتی سے کہا علامہ اقبال نے, کیوں مجاں در رفت جہاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے باطن میں اترتا ہے, اس کے ذہن میں, اس کے قلب میں, باطن دو چیزیں ہیں, قلب و ذہن, دل و دماغ, یہ ہم کہتے ہیں. جب یہ قرآن اس میں اتر جاتا ہے, سرایت کر جاتا ہے, جہاں دیگر شود, اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. جہاں تو دیگر شد, جہاں دیگر شود. جب آپ کے اندر انقلاب آ گیا تو پوری دنیا آپ کے لیے بدل گئی. اب آپ کا اینگل آف ویو ہی بالکل بدل گیا. پہلے زندگی سب سے عزیز تھی, اب شہادت کی موت اس سے کہیں بڑھ کر عزیز ہو گئی. ویلیو اسٹرکچر چینجڈ. پہلے دنیا میں جمع کرنے کی حوث تھی, اب آخرت میں جمع کرنے. بہت بڑا اللہ کا بینک کھلا ہوا, جمع کراؤ. اللہ کو قرض حسنہ دو. اللہ کا قرض حسنہ وہ ہے کہ جو 1000 گنا ہو جائے گا. وہاں سود جو ہے وہ سود اس دنیا والا نہیں ہے, 70 گنا, اس سے بھی زیادہ. اس اعتبار سے قرآن. اچھا, شیطان کے خلاف قرآن کیسے استعمال ہوتا ہے؟ دو بڑی پیاری حدیثیں ہیں. ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے, جنات میں سے ایک فرشتہ بھی ہے, لیکن ایک جن بھی, شیطان بھی آپ کے ساتھ لگا. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان. اب یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا. تو صحابہ نے سوال کیا, حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ بڑی ہمت کی, جرأت کی, جسارت کی, جو پوچھ لیا. اور ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے. انہوں نے سوال کیا تو جواب ملا نا. تو میں ہاں, لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. میرا شیطان مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, میرا شیطان میرے تابع. مسلم کہتے ہیں جو تابع ہو جائے. ایک حدیث آ گئی, دوسری حدیث سنیے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان تو انسان کے وجود میں ایسے گردش کرتا ہے, سرایت کرتا ہے جیسے خون. کیوں؟ وہ دل میں ڈیرے لگا لیتا ہے, دل کے اندر پھونکے مارتا ہے. دل سے خون جا رہا ہے نا, سارے ایک ایک سیل تک جائے گا تبھی وہ سیل زندہ رہے گا. تو یہ دل میں جو بھوکے مارتا ہے, اس سے اس کے اثرات پورے وجود میں جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے, اس کا علاج کیا ہوگا؟ وہ بھی ایسی چیز چاہیے جو پورے وجود میں اثرات کر جائے. تریاق بھی ایسا ہی ہوگا نا, زہر اگر ایسا ہے تو تریاق بھی ایسا ہوگا. چنانچہ وہ قرآن ہے جو انسان کے وجود میں اثرات کر جاتا ہے, اور شیطان کے جتنے اثرات ہیں جو انسانی وجود کے اندر ہوتے ہیں ان کو ختم کر. چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں, بڑا پیارے اشعار ہیں یہ, ابلیس کو مار دینا, یہاں لفظ ابلیس جو ہے اس کے بجائے عام شیطان کا لفظ لیجیے. یہ تو بہت مشکل کام ہے. کشتن ابلیس کار مشکل است, زان کے او گم اندر اعماق دل است. اس لیے کہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا بیٹھتا ہے, کیسے ماریں گے؟ اب دیکھیے کینسر ہے جو پورے وجود میں پھیل گیا, کیا کریں گے؟ کہاں کہاں آپریشن کریں گے, کہاں کہاں سے جڑیں نکالیں گے؟ نہیں بھائی نہیں. کشتن ابلیس کار مشکل است, زان کے او گم اندر اعماق دل است. خوش طرح باشد مسلمانش کنی, بہتر یہ اسے مسلمان کر لو. جیسے حضور نے فرمایا, میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا.
کشتہ شمشیر قرآنش کنی، کوئی تلوار تو اس کام میں نہیں آئے گی، ہاں قرآن کی تلوار جو ہے اس سے وہ ابلیس تو ہے آپ کے اندر کا ابلیس، آپ کے وجود میں سرایت کر جانے والا شیطان، اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ مجھے یہ بہت اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے اس لیے کہ یہ ذرا ہماری گفتگو کچھ طویل ہو گئی ہے، تو ایک بات واضح ہو گئی۔ نمبر ایک، سب سے بنیادی منزل میں 3 منزلیں، خود ایمان کو عملاً زندگی میں اختیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو جانا، حلال اور حرام کا پابند ہو جانا، اس کے لیے نفس کے خلاف جہاد، ابلیس اور اس کے جن و انس میں سے جو ایجنٹ ہیں ان کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد، اور اس کے لیے تلوار کون سی ہے؟ کشتہ شمشیر قرآنش کنی، شمشیر ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی گفتگو میں کہ قرآن مجید میں جہاد کے لیے یا تو آتے ہیں اموال کے ذریعے جہاد، جانوں کے ذریعے جہاد، یا پھر ایک لفظ آتا ہے قرآن کے ذریعے جہاد، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے، ان کی باتیں نہ سنیے، ان کی چکنی چپڑی باتیں جو ہے وہ آپ کو ورغلانے کے لیے ہیں، آپ ان کے خلاف اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کرتے رہیے۔ 12 برس مکے میں قرآن سے جہاد ہوا، تلوار سے تو نہیں، قتل نہیں، قرآن کے ذریعے جہاد۔ اچھا، اب اس کے لیے دوسری چیز، کیا اس جہاد کے لیے جماعت کا ہونا لازمی ہے؟ اور جماعت سے مراد ہے سمع و طاعت پر مبنی جماعت، ڈسپلن جماعت، لسن اینڈ اوبے، فاسمعوا واطیعوا۔ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس جہاد کے لیے اصل کام تو آپ کو خود کرنا ہوگا، آپ کے نفس کے خلاف میں جہاد نہیں کر سکتا، میرے نفس کے خلاف آپ جہاد نہیں کر سکتے، تو ہر شخص کو خود کرنا ہوگا، لہذا جماعت لازم نہیں۔ البتہ اگر جماعت ہو تو سہولت بہت ہوتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، جو لوگ بھی اس جہاد میں مصروف ہیں اپنے نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف، اگر ان کا آپس میں کوئی بھائی چارہ ہو، کوئی ایسوسیشن ہو، وہ مل کر بیٹھتے ہوں، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کی مثالوں سے حوصلہ پکڑیں، بھائی ہمارے اس ساتھی نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی، 25,000 تنخواہ لے رہا، اب فلاں جگہ پر 8,000 میں کام کر رہا ہے، اس نے ہمت کی، میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ کبھی اگر ہمت جواب دینے لگے تو کونوا مع الصادقین قرآن میں فرمایا گیا سورہ توبہ میں، صادقین کے ساتھ رہو، معیت حاصل کرو۔ اگرچہ سمع و طاعت کی جماعت، اس کا میں ذکر کروں گا جب تیسرے لیول کی بات ہوگی۔ اس لیول پر، دی پرائمری لیول، اس کے اوپر کسی ایسے ڈسپلن جماعت لازم نہیں ہے، البتہ کوئی ہو اس طرح کا ڈھیلا ڈھالا بھی نظم ہو، وہ بھی مفید ہوگا۔ کونوا مع الصادقین۔ اب آخری بات اس موضوع پر، یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، آج پھر نوٹ کر لیجیے۔ افضل الجہاد کہا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، افضل الجہاد۔ ایک ہے اعلی الجہاد، سب سے اعلیٰ بلند، وہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا، وہ تو نئی منزل پر جا کر آئے گا۔ تو افضل شے اور ہے، اعلیٰ اور ہے۔ اگر ایک 9 سٹوریڈ بلڈنگ ہے تو سب سے بلند کون سی ہے؟ نویں۔ سب سے اہم کون سی ہے؟ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی نا۔
اہم ترین، افضل، وہ پہلا جہاد. لیکن بلند ترین، جہاں پر کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں پہنچ کر انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. افضل یہ، اعلیٰ وہ، اور اس کی بھی 3 سب لیولز. اس پر ہماری گفتگو اب مکمل ہوتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.